جب اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان نبی ہوئے تو اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ مجھے وہ مرتبہ عطا فرما جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا اور نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ وہ دور ایک عجیب دور تھا۔ لوگ جنات کالا جادو پر یقین رکھتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے لیے چرند پرند ہوا جنات کو متحد کر دیا۔ تو بس اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جہاں بھی کفر نفرت اور انسانوں پر ظلم دیکھتے آ کے اپنے معجزات دکھاتے تھے اور یوں انسان آپ کو اللہ کا نبی سمجھتے تھے اور صحیح راستے پہ آ جاتے تھے۔ اور اگر کوئی جن کسی انسان کے گروہ پر حملہ کرتا تھا اور اسے نقصان پہنچاتا تھا تو آپ اسے زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے اور آپ کا تخت فضا اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی تھی اور آپ آسمانوں میں پرواز کرتے تھے۔ تو ویسے ہی آپ آسمانوں میں پرواز کر رہے تھے، اتنے میں ایک جن آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی زمین پہ وابل کے پاس جنات کا ایک گروہ انسانوں پہ ظلم کرتا ہے۔ وہاں جن انسانوں میں حلول کرتے ہیں، پھر انسانوں کو تکلیف دے کر یہ منواتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے اور انسان بھی سیرت مستقیم سے ہٹ رہے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو اپنے تخت کو وابل کی طرف موڑتے ہیں اور اس گروہ کے پاس آ کر کہتے ہیں اے تکبر میں رہنے والوں، اللہ سے ڈرو۔ وہ جنات کا گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے واقف نہ تھا۔ اس میں سے ایک جن لیاف کہنے لگا ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ اور اس کے قبائل کے کچھ جن حضرت سلیمان کے تخت کے چاروں طرف آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تو واقعی سچا ہے تو ہمیں قید کر کے دکھا۔ تو بس اللہ کے نبی حضرت سلیمان جیسے ہی اپنی عصا ان جنات کی طرف کرتے ہیں تو ہوا اور مٹی کا ایک عظیم طوفان اٹھتا ہے اور زمین کو چیر کر لوہا نکلتا ہے اور زنجیروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ زنجیریں ہر جن کی گردن میں آ جاتی ہیں اور تمام کے تمام جن جمی پوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ پھر آپ فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی داؤد علیہ السلام کا بیٹا سلیمان ہوں اور اللہ نے مجھے اس زمین پر امن سلامتی کے لیے منتخب کیا ہے۔ اے گروہ جن خبردار ہو جاؤ، اس زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ ورنہ اللہ کا عذاب تم کو فنار کر دے گا۔ پھر جن کا سارا گروہ حضرت سلیمان کی نبوت اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے اور پھر سب کے سب امن محبت اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ بے شک اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، وہ ہر دعا کو سننے والا ہے۔ اے اللہ اس جہان پر اپنے کرم فرما اور انسان کی دعا کو قبول فرما۔